بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج میرا موضوع ہے سردی اور سکن پرابلمز، یعنی سردیوں میں جلد کے مسائل۔ تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سردیوں میں جلد کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ہونٹوں پر پپڑیاں جمنا شروع ہو جاتی ہیں، ہونٹ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، رخسار پر بھی ادھر کریک پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ایڑیاں پھٹتی ہیں، ایڑیوں میں کریک پڑ جاتے ہیں، جسم پر سارے جسم پر خشکی آ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو خارش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا سردی میں چہرے کی رنگت جو ہے وہ سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کچھ کو زیادہ پمپلز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اوور آل دیکھا جائے کہ سردیوں میں یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں سکن کے، تو اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سردی جب بھی آتی ہے تو ہم پانی پینا کم کر دیتے ہیں، پانی کا انٹیک جو ہے وہ ہم کم کر دیتے ہیں۔ تو جب پانی ہم کم کرتے ہیں تو ہمارے خون میں خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہے، خون میں گاڑھا پن آ جاتا ہے، خون کے جو فاسد مواد جو گردوں کے ذریعے پیشاب کے ذریعے باہر نکلنے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں نکلتے۔ تو وہی فاسد مواد جب خون میں سرکولیٹ کرتے ہیں تو وہ پمپل کی شکل میں جاتے ہیں، اور کم پانی کی وجہ سے جسم میں خشکی آتی ہے، تو اس خشکی کی وجہ سے جسم پر خارش بھی ہو سکتی ہے، اور اسی خشکی کی وجہ سے آپ کے ہونٹ جو ہے وہ پھٹ سکتے ہیں، ان پر پپڑیاں جم سکتی ہیں، اور اسی خشکی کی وجہ سے ہی ایڑیاں پھٹ سکتی ہیں، ایڑیوں میں کریک پڑ سکتے ہیں۔ اور اس لیے چونکہ خون میں خشکی زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ پرابلم ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو ہونٹ پھٹ رہے ہیں، ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی ہیں، خشک سے ہو گئے، اتنے چھلکے سے اتر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانی کا استعمال بڑھا دیں۔ پانی کے استعمال بڑھانے سے یہ ٹھیک ہوں گے۔ کیوں؟ ایک تو پانی کا استعمال بڑھانے سے آپ کے خون کے اندر جو خشکی ہے وہ کم ہو جائے گی، دوسرا آپ کے معدے میں جو تیزابیت ہے اس کا لیول کم ہو جائے گا۔ تو 2 وجوہات ہی ہوتی ہیں ان کو۔ تو تیسرا آپ یہ کر لیں کہ ہونٹوں کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے آپ اگر مرد ہیں باہر نکلتے ہیں یا خاتون ہیں باہر جاتے ہیں تو اپنے ہونٹوں کو کور رکھیں، اور رات کو سوتے وقت اچھی طرح صابن سے منہ ہاتھ دھو کے، اور صابن بھی ایسا یوز کرنا چاہیے سردیوں میں جس میں قدرے فیٹ ہو یا جس میں بی ویکس ہو۔ بہت سارے صابن ملتے ہیں مارکیٹ میں کسی کا نام نہیں بتا سکتا، کہ جن میں قدرے فیٹ ہوتی ہے یعنی چربی، ریکٹیفائڈ چربی ہوتی ہے، یا پھر بی ویکس یعنی شہد کے چھتے کی جو موم ہے ریکٹیفائڈ وہ ہوتی ہے، وہ صابن آپ یوز کیا کریں۔ تو اس کے بعد آپ رات کو سوتے وقت یہ جو دودھ کی بلائی ہوتی ہے یہ تھوڑی سی لے کر ہاتھ پر اس کو اچھی طرح مسل کر ہونٹوں پہ لگا لیں، اور چہرے پر بھی لگا کے رات کو سو جائیں، صبح نیم گرم پانی سے آپ دھو لیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کا ہونٹوں میں جو پپڑیاں جمتی ہیں، جو چہرے پر آپ کے خشکی آتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ایڑیوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کھلا جوتا پہنتے ہیں، اور اس وجہ سے تو مٹی، ڈسٹ اور خشکی کی وجہ سے ایڑیاں پھٹتی ہیں، اور وہ جب ڈسٹ ایڑیوں کے اندر چلی جاتی ہے درزوں میں تو اور زیادہ کریک پڑ کے تو وہاں سے بعض دفعہ بلیڈنگ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، درد شدید ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نیم گرم پانی سے رات کو اپنے پاؤں دھو کر، تو موم جو ہوتی ہے، یہ جو صاف شدہ شہد کی موم ہوتی ہے، اس کو گرم کر کے تو ان کریکس کے اندر بھر دیں، اور اوپر کوئی ساکس وغیرہ پہن کر سو جائیں۔ صبح کو وہ آپ نیم گرم پانی سے پاؤں دھو لیں، تو 2-4 دن کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ساتھ یہ شرط ہے کہ وہ پھر بند جوتا پہنے اور ساکس پہن کے رکھیں۔ اور عام لوگ بھی ایڑیوں پر رات کو اگر ہلکی سی موم نیم گرم کر کے لگا لیں تو ان کی ایڑیاں جو ہے وہ نرم رہیں گی، خشک نہیں ہوں گی، پھٹیں گی نہیں، اور صبح کو بند جوتا پہنتے وقت اگر پہلے ہلکی سی موم لگا کر نیم گرم اور اوپر سے ساکس پہن لی جائیں تو یہ ایڑیوں کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو سردیوں میں خارش ہو جاتی ہے۔
خارش ایک تو خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سردیوں میں ہم شاور بہت کم لیتے ہیں، نہاتے ہیں بہت کم ہیں. تو سردیاں ہوں چاہے گرمیوں میں تو ہم 2-3 دفعہ بھی نہا لیتے ہیں، لیکن سردیوں میں اگر آپ ڈیلی نہیں نہا سکتے تو کم از کم تیسرے دن آپ لازمی نہائیں، اور تیسرے دن اپنے کپڑے بھی چینج کریں، کیونکہ ایک ہی طرح کے کپڑے روز پہننے سے، وہی کپڑے روز پہننے سے اور نہ نہانے سے پھر آپ کے جسم میں جو فاسد مواد ہے وہ جو باہر نکلا ہو تو ٹچ ہوتا ہے اور جلن بھی پیدا ہوتے ہیں، تو سکن پرابلم یعنی خارش پیدا ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ ایک تو روزانہ کپڑے چینج کریں اور نیم گرم پانی سے نہائیں، روز نہائیں، اور روز نہیں تو دوسرے دن نہا لیں. اچھا، پھر بھی اگر کسی کو اس طرح کی خارش ہو گئی ہے تو اس کے لیے صرف سادہ سا کام ہے. گھر میں دہی ہوتا ہے، 100 گرام آپ نے دہی لینا ہے، اس میں آپ نے 100 گرام سرسوں کا تیل گرم کر کے، سرسوں کے تیل کو آپ نے فل گرم کر لینا ہے. گرم تیل کو آپ 100 گرام دہی میں مکس کر لیں گے تو وہ دونوں چیزیں مکس ہو کر ایک پیسٹ بن جائے گا، وہ نیم گرم پیسٹ بن جائے گا. اب یہ پیسٹ آپ سارے جسم پر جن کو خارش ہے، خشک خارش ہے، وہ پیسٹ لگا لیں اور 1 گھنٹے تک یہ پیسٹ لگا کر مطلب کپڑے بھی پہن لیں، چلیں پھریں اپنا کام کریں، اس کے بعد نہا لیں. تو یہ 1 دن چھوڑ کر 1 دن کریں، ہفتے میں 3 دن کریں گے تو یہ خشک خارش ختم ہو جائے گی. اچھا، کچھ لوگ روز نہاتے بھی ہیں، کپڑے بھی چینج کرتے ہیں، ان کو بھی خارش ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر ان کو سارا کام کرنے کے بعد بھی خارش ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ پانی جس سے نہاتے ہیں وہ پانی زیادہ گرم تو نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ کو نہانے کے بعد جسم پر خارش ہو رہی ہے یا ریڈ ریشز پڑ گئے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کا جو پانی ہے اس نہانے والا اس کا ٹمپریچر زیادہ ہے. تو بھائی نہانے کے لیے پانی کا ٹمپریچر ویسے تو 37 سینٹی گریڈ ہونا چاہیے، یعنی 37 سینٹی گریڈ انسان کا ٹمپریچر ہے، وہ ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ آپ شوق رکھتے ہیں تو 38 سینٹی گریڈ تک ہو جائے، اس سے اوپر ٹمپریچر والے پانی سے نہائیں گے تو آپ کی جلد خراب ہوگی، آپ کی جلد کا موئسچرائزنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جلد کی چارمنگ ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو اوورآل آپ اپنی جلد کو نرم رکھنے کے لیے نہانے کے بعد آپ ایلو ویرا کا لوشن بازار میں ملتے ہیں، ایسے لوشن جن میں ایلو ویرا شامل ہوتا ہے، تو وہ آپ باڈی لوشن کے طور پر یوز کر لیا کریں نہانے کے بعد. اور آپ چہرے پر، بازوں پر، جن لوگوں کو ہاتھوں پر خشکی ہوتی ہے وہ بھی کر لیا کریں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں سردیوں میں سکن کی حفاظت کرنے کے لیے. اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ جن کا چہرہ زیادہ خشک ہو جاتا ہے تو وہ عرق گلاب لے لیں، وہ 20 گرام لے لیں، 20 ml یا 20 گرام. تو اس میں آپ 20 قطرے لیموں کے پانی کے، لیموں نچوڑ کر اس کے صرف 20 قطرے ڈال کے رکھ لیں، تو وہ بھی رات کو لگا کے اگر سو جائیں تو اس سے بھی بہت اچھا اثر ہوتا ہے. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دودھ کی بلائی لگائیں اور صبح کو نیم گرم پانی سے دھو دیں. تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، دوسروں کو بھی شیئر کر دیں، کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.